کل موت آنے والی ہے، 4 دن کے بعد موت آنے والی ہے، تو پھر تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، کسی کو بھی اس کے بارے میں قطعاً جانکاری نہیں، نہ ہی کوئی ایسا آلہ ہے کہ جس سے یہ پتہ لگایا جائے کہ موت اس کو 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد آنے والی۔ یہ اللہ عز و جل کا ایک سربستہ راز ہے، ایک ایسا بھید ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، جو تمام مخلوقات سے پوشیدہ ہے، اور اللہ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کب کس کی موت کس وقت اور کہاں کس سرزمین پر آنے والی ہے۔ دلیل اس کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وہی برکھا برساتا ہے، بارش نازل فرماتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور کوئی بھی جان کل کو کیا کمانے والی ہے، اسے کیا ملنے والا ہے، یہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کل کا جو آنے والا دن ہے اس کے اندر اس کو کیا حاصل ہونے والا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اسی طرح کوئی بھی شخص، کوئی بھی جان یہ نہیں جانتی کہ اسے کل کیا ہوگا، اس کو موت آئے گی تو کہاں آئے گی، کب آئے گی، اور وہ کس زمین کے اوپر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان تمام سب چیزوں سے باخبر ہے اور جانکار ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کسی کو بھی ادنا سی بھی جانکاری وقت سے پہلے موت کے بارے میں نہیں ہوتی کہ اسے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے اور کس جگہ مرنا ہے۔ اور جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات کی ہر چیز فانی ہے، سب کو فنا ہونا ہے اور سب کو موت آنی ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ اگر بقا اور کسی کے کوئی باقی رہنے والی ذات ہے وہ تو صرف وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، وہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ کتنے انبیاء، کتنے رسل آئے اور گئے اور سب فنا کے گھاٹ اترے، سب کو موت آئی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسل، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رخصت ہوئے۔ میرے عزیزو، اور جب یہ موت آتی ہے تو اس وقت کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ بڑا شدید اور بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں چند اسلاف کے اقوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے اس وقت، اور جس نے موت کا مزہ چکھا ہے اس کی کڑواہٹیں اور اس کی تلخیوں سے وہی واقف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں، اس سے کیسے معلوم کیا جائے کہ تو موت کے وقت کس طرح سے کن حالات سے دوچار ہو رہا تھا۔ لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جاکنی کے عالم میں جب پہنچ گئے تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، ابا جان آپ کیا کرتے تھے؟ مجھے لوگوں سے تعجب ہے کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کی عقل اور زبان ہونے کے باوجود وہ اپنی حالت و کیفیت کو بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے موت بڑی بھیانک چیز ہے، موت بڑی خطرناک چیز ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں، اور اس کا بیان ہم اپنی زبان سے اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بارے میں صرف ایک جھلک پیش کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ میرے کندھوں پر رضوہ اور تہامہ کے پہاڑ لا کے رکھ دیے گئے۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تہامہ کے پہاڑ میرے کندھوں پہ لا کے رکھ دیے گئے ہیں، اور گویا کہ جسم کے اندر سوئیوں سے سوئی کے چھید کے برابر، سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کے اندر جو سوراخ ہے اتنی برابر میرے جسم میں سوراخ ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں۔ میری سانس اس طرح اندر کی اندر گھٹتی جا رہی ہے، اور میرے پیٹ میں اوسچ کے کانٹے ہیں، اور آسمان نے زمین کو اس طرح سے ڈھانپا ہوا ہے کہ جیسے کہ میں اس آسمان اور زمین کے بیچ میں بالکل پسا ہوا ہوں اور دبا ہوا ہوں، اپنے آپ کو گھٹن محسوس کر رہا ہوں۔
اس طرح سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موت کی گھڑی کا یہ مختصر سا ایک نقشہ اور اس کا منظر اپنے بیٹے کو بیان کیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب موت آتی ہے تو انسان کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ یہ وہ مقدس گروپ ہے، یہ وہ صحابہ کرام کا وہ گروپ ہے جس کے بارے میں جنت کی خوشخبریاں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں دی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی، اور جس کے بارے میں ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ یہاں سے رخصت ہوئے، اللہ نے جہنم کی آگ کو ان کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ان کی جانکنی کا عالم، ان کے موت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ کے کہاں ہیں اور کیا ہیں؟ آج ہم پورا سراپا ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا، اور قدم قدم پہ ہم معصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، اے میری ماں و بہنوں، اور اے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہر دل کو چاہیے، ہر جان کو چاہیے کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں اور اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں کہ ایک نہ ایک دن یہ موت کا جام، یہ موت کا گھونٹ اسے پینا ہے، اور ایک نہ ایک دن اسے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اور ہمیں سچے دل سے یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے بار الہ، جب ہمارے اوپر موت آئے تو سکرات کی اس گھڑی کو، جو بے ہوشی کی گھڑی ہے جس کو سکرات کا عالم کہتے ہیں، اس سکرات کے عالم میں ہماری موت کو آسان فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جب ہمارے دن ختم ہو جائیں اور ہمارے نام اعمال لپیٹ دیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت جو سختی ہے اس سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور موت کی اس گھڑی کو ہمارے اوپر آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اپنے دلوں کے اندر ہمیں گھبراہٹ سی محسوس کرنی چاہیے کہ موت جس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، جس کا کوئی وقت نہیں، اور جو ایک زندہ حقیقت ہے، وہ ہمارے اوپر کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت کی کیفیت کے متعلق چند احادیث بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن مالک سے کہا، فرمایا کہ کعب، ہمیں موت کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہمیں موت کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے موت کے بارے میں کہ وہ موت کیا ہے۔ موت کانٹے دار درخت کی طرح ہے۔ موت ایک کانٹے دار درخت کی طرح ہے جسے ابن آدم کے پیٹ میں، یعنی انسانوں کے پیٹ میں داخل کیا جاتا ہے، اور اس کے کانٹے ابن آدم کے رگ اور ریشے کو پکڑ لیتے ہیں۔ موت ایک کانٹے دار درخت کی طرح ہے جو ابن آدم کے پیٹ میں داخل کیا جاتا ہے، اور اس کے رگ و ریشے اس کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں، وہ پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو ایک مضبوط آدمی کھینچتا ہے۔ لہذا جس کو کاٹنا ہوتا ہے وہ کاٹتا ہے، اور جس کو باقی رکھنا ہوتا ہے وہ رکھ دیتا ہے۔ یعنی آدمی کے اپنے ایمان اور اعمال کی وجہ سے وہ کھینچنا آسان یا سخت بنا دیا جاتا ہے، جیسے اس کے ایمان اور جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس گھڑی کو اس وقت اس کے ساتھ اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، موت کی سختی تلوار کی کانٹ کی مانند ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کانٹے سے زیادہ سخت اور قینچی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائے اس انداز کو کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی، موت کی بے ہوشی حق لے کر کے آ پہنچی ہے۔ یہی وہ گھڑی ہے، یہی وہ موت ہے، اے انسان، جس سے تو بدکتا تھا اور جس سے تو بھاگتا تھا، یا جس کے اوپر تیرا یقین نہیں تھا۔ یقین ہے؟ کیا کافروں کو یقین نہیں ہے؟ کیا کافر اپنے مردے نہیں نہلاتے دھلاتے؟ کیا کافر اپنے مردوں کو نہیں جلاتے اور دفن کرتے؟ کیا کافروں کے ماں باپ نہیں مرتے؟ سب کے مرتے۔ یقین ہے، لیکن وہ موت سے دور بھاگتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کس طرح سے یہ زندگی اور لمبی ہو اور لمبی ہو، آرزویں اور لمبی ہوتی جائیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے، جب پرواز کرتی ہے، تو عام طور پر میتوں کی آنکھیں چڑھی ہوئی ہوتی۔ پتہ ہے وہ کیا حالت ہوتی؟ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو یہ آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں، اسی وجہ سے اس کی آنکھیں یوں اچک جاتی ہیں، اٹھی ہوئی ہوتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ کی پلکوں کو انہوں نے بند کیا،
یہ نگاہیں اس موت کا، اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، سب کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور باتیں، اور جب موت آتی ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں اور زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، نہ جانے اس میں کتنی پریشانیاں ہیں، اور نہ جانے کتنے نفوس کے لیے، اور نہ جانے کتنی جانوں کے لیے مصائب اور سختیاں ہیں۔ کیا موت کی یہ یاد ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا موت کا یہ تذکرہ ہمارے لیے عبرت اور ہمارے لیے سبق آموز نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے عظیم تر ہستی، اللہ عز و جل کے بعد سب سے عظیم اور سب سے بالا ترین ہستی اور ذات اگر کسی کی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کی موت کی سختی، وہ بھی جب موت کو یاد کرتے تھے تو ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس گھڑی کو